نبی کے جیسا کوئی نہیں، علی کے جیسا کوئی نہیں۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، اللہ نے انما کے بعد مومن کو بھائی کہا، یعنی بھائی اور بھی ہے، مومن جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے انما کے بعد شراب کو نجس کہا، یعنی نجس اور بھی ہے، شراب جیسی کوئی نہیں۔ اللہ نے انما کے بعد علی کو مولا کہا، یعنی مولا اور بھی ہے، علی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے انما کے بعد اہل بیت کو پاک کہا، پاک اور بھی ہے، اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ پاک اور بھی ہیں، اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے آئیں۔ ہمیں اہل بیت نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، جینے کا طریقہ بتایا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، ہم نے اپنے مولا کو غدیر کے میدان سے لیا ہے، ہم نے اپنے مولا کو غدیر کے میدان سے لیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رہبر اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس ایسے رہبر ہیں جو دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، ہمارے رہبر وہ ہیں جو کبھی میدان سے نہیں بھاگے، ہمارے رہبر وہ ہیں جو کبھی میدان سے نہیں بھاگے۔ اور علمی بیانات میں ہمارے رہبروں نے ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں چھوڑی ہیں۔ دو چیزوں میں، دو جملوں میں امام حسین نے پوری زندگی کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ امام حسین نے پوری زندگی کو دو جملوں میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ کیا کہا امام حسین نے؟ ان الحیات عقیدہ و جہاد، زندگی عقیدے کا نام ہے، زندگی جہاد کا نام ہے۔ لفظ عقیدہ پہلے آیا تو بات عقیدے پہ ہو گئی۔ اگر کوئی شخص سن صلات کا پابند ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا فرشتوں پہ عقیدہ نہیں ہے، تو آپ علماء سے پوچھیے گا، علماء بتائیں گے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی کا سلسبیل پہ عقیدہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، کسی کا شجرہ طوبہ پر عقیدہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، کسی کا حور و غلمان پر عقیدہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، کسی کا حوض کوثر پر عقیدہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کوثر پر عقیدہ رکھنا ضروری، شجرہ طوبہ پر عقیدہ رکھنا ضروری، حوض کوثر پر عقیدہ رکھنا ضروری، حور و غلمان پر عقیدہ رکھنا ضروری، ان تمام چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری۔ لیکن کوئی حوالہ، کوئی رسالہ، کوئی کتاب مجھے دکھائیے، آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے عقائد جو ہم تک آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ عقائد؟ یہ سارے عقائد ہمیں نبی نے بتائے ہیں، لیکن کوئی حوالہ، کوئی رسالہ، کوئی کتاب ایسی دکھاؤ کہ جس میں یہ سارے حوالے اور سارے عقائد رسول نے دکھائے ہوں۔ کیا کسی کو فرشتوں سے مصافحہ کروایا ہو اس کے بعد کہا ہو عقیدہ رکھو؟ کیا ایک جام کوثر پلایا ہو اس کے بعد کہا ہو عقیدہ رکھو؟ شجرہ طوبہ کے سائے میں بٹھایا ہو اس کے بعد کہا ہو عقیدہ رکھو؟ حور و غلمان سے ملوایا ہو اس کے بعد کہا ہو عقیدہ رکھو؟ جنت کا چکر لگوایا ہو اس کے بعد کہا ہو عقیدہ رکھو؟ جہنم کا مشاہدہ کروایا ہو اس کے بعد کہا ہو عقیدہ رکھو؟ کہ نہیں، کوئی حوالہ، کوئی رسالہ، کوئی کتاب ایسی نہیں ملتی جس میں رسول نے یہ سارے عقائد دکھائے ہوں، بلکہ یہ سارے عقائد رسول نے بتائے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، جس عقائد کو رسول نے صرف بتایا ہے، جب ان پہ عقیدہ رکھنا اتنا ضروری، تو جسے سوالات حاجیوں کے درمیان دکھایا بھی ہو، بنوایا بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔